السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک شخص سفر کو جانے لگا۔ اس کے پاس 100 اشرفیہ تھیں۔ اس نے خیال کیا ان کا سفر میں خطرہ سے خالی نہیں ہے، اس لیے ان کو اپنے ایک دوست حسن علی سوداگر کے پاس امانت رکھ دوں، جب سفر سے واپس آؤں گا تو لے لوں گا۔ وہ معتبر آدمی ہیں۔ ابن علی حسن علی سوداگر کے پاس آیا اور اپنا عزم سفر بیان کیا اور کہا کہ میرے بھائی یہ گھڑا زیتون کا بطور ہے، امانت رکھ لو، 1 سال بعد میں سفر سے واپس آ جاؤں گا تو اپنی ہی امانت واپس لے لوں گا۔ تکلیف تو ضرور ہوگی، معاف کرنا۔ حسن علی سوداگر نے کہا، بھائی تکلیف نہ، اس میں کیا ہے، بات ہے تم میرے رسد خانے میں جا کر رکھا ہو، جہاں رکھو وہیں سے واپس آ کر اپنا مال لے لینا۔ ابن علی نے اٹھا کر گھڑا رسد خانے میں رکھ دیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دراصل ابن علی نے ہوشیاری یہ کی تھی کہ گھڑے میں 100 اشرفیہ بھر کر اوپر سے تھوڑا سا جمع ہوا روغن زیتون بھر دیا تھا کہ پورا گھڑا روغن زیتون ہی کا معلوم ہو۔ اتفاقاً ایک دن سوداگر کو تھوڑے سے روغن زیتون کی ضرورت ہوئی۔ روغن زیتون اسے دستیاب نہ ہوا۔ اس وقت اسے یاد آیا کہ میرا دوست ابن علی روغن زیتون کا ایک گھڑا رکھ کر گیا، ضرورت کے مطابق اس سے لے کر کام چلاؤں، بعد میں اسی کمی کو پورا کر دوں گا اور ابن علی سے بتا بھی دوں گا کہ میں نے ضرورت کے وقت تمہارا تھوڑا سا روغن زیتون لے لیا تھا۔ جب اس نے گھڑا کھول کر روغن نکالا تو اس کے ساتھ ایک اشرفی بھی چلی آئی۔ اب جو اس نے ٹٹولا تو پورا گھڑا اشرفیوں سے بھرا ہوا پایا۔ اتنے اشرفیہ دیکھ کر سوداگر کی نیت میں فطور آ گیا۔ اس نے گھڑے کی کل اشرفیہ نکال کر تازہ روغن زیتون بازار سے خرید کر اس میں بھر دیا اور گھڑے کے بدستور رسد خانے میں رکھوا دیا۔ ابن علی 1 سال کے بعد سفر سے واپس آیا۔ اس نے حسن علی سوداگر کے پاس آ کر بعد سلام کے دعا اپنی امانت طلب کی۔ سوداگر نے کہا، بھائی جہاں تم نے اپنا گھڑا رکھے گئے تھے وہیں جا کر اٹھا لو۔ ابن علی رسد خانے سے گھڑا لے کر گھر آیا، مگر گھر آ کر دیکھا تو اس میں اشرفیہ اندر نہیں تھی۔ سر پیٹتا دوڑا ہوا سوداگر کے پاس آیا، کہا، بھائی میری ساری عمر کی کمائی یہی اشرفیہ تھی جو گھڑے میں چھپا کر تمہارے پاس امانت رکھ گیا تھا۔ میں گھڑے کے اوپر تھوڑا سا روغن زیتون بھر دیا گیا تھا، مگر آج پورا گھڑا خالی ہے، زیتون سے بھرا ہوا ہے، اس میں ایک اشرفی بھی نہیں ہے۔ برائے خدا میرے حال پر رحم کر اور میرا سارا سامان میرے حوالے کر دو۔ سوداگر نے جواب دیا، عزیز دوست، تم نے مجھ کو روغن زیتون بتا کر رسد خانے میں اپنے ہاتھ سے گھڑا رکھا تھا، تمہارے گھڑے کا جو تو رکھا ہے، کسی نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تم خود واپس آ کر اپنے گھر لے گئے، اب تم مجھ پر بہتان لگاتے ہوئے جس نے تمہاری شرفیں نکال لی۔ ابن علی روتا ہوا قاضی شہر کی عدالت میں فریادی ہوا، وہاں بھی سنوائی نہیں ہوئی تو خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں حاضر ہو کر اپیل کی۔ خلیفہ نے مقدمہ کی تاریخ 1 ہفتہ بعد مقرر کی، مگر خلیفہ مقدمہ کی نوعیت دیکھ کر خود پریشان تھا، اس کی بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا فیصلہ کریں۔ اس الجھن میں ایک رات تو جب چاندنی نکلی ہوئی تھی، خلیفہ اپنے وزیر جعفر کے ہمراہ شہر کے گشت کو روانہ ہوا۔ ایک جگہ اس نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک لڑکا ایک اونچی جگہ پر خلیفہ بنا ہوا بیٹھا ہے، دوسرے لڑکوں میں بعض اہلکار اور چوکیدار وغیرہ اور بعض فریقین مقدمہ بنے ہوئے ہیں۔ جو لڑکا خلیفہ کا نقل کر رہا تھا وہ سنجیدگی سے فریقین کے بیانات شہادتیں سنتا تھا، پھر منصفانہ فیصلے صادر کرتا تھا۔ خلیفہ کو اس کھیل سے اتنی دلچسپی ہوئی کہ وہ ایک درخت کی آڑے کھڑے ہو کر پوری توجہ سے کھیل دیکھتا رہا۔ ان دنوں ہر جگہ شہر میں حسن علی سوداگر کے مقدمے کا چرچا تھا۔ رفتہ رفتہ بچوں کی اس عدالت میں بھی حسن علی کا مقدمہ پیش ہوا۔ اب خلیفہ کی دلچسپی اور بڑھی اور اس نے کارروائی کو زیادہ توجہ سے سننا شروع کیا۔ درباری چوبیدار نے ابن علی مدعی اور حسن علی سوداگر مدعی کی حاضری کی صدا لگائی۔ جب دونوں فریق حاضر عدالت میں ہوئے تو نقلی خلیفہ نے مدعی سے پوچھ کر، تمہارا دعویٰ کیا ہے، بیان کرو۔ مدعی نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، 1 سال ہوا سفر کو جاتے وقت میں نے 100 اشرفیہ جو میری زندگی بھر کی کمائی تھی اپنے اس دوست حسن علی سوداگر کے پاس امانت رکھی تھی۔ ان اشرفیوں کو میں نے ایک گھڑے میں رکھ کر اوپر سے روغن زیتون بھر دیا تھا اور اس روغن زیتون کا گھڑا ظاہر کر کے سوداگر کے سپرد کر دیا تھا۔ واپس آ کر جب میں نے یہ امانت حاصل کی تو گھڑے سے اشرفیہ غائب تھیں اور وہ پورا روغن زیتون سے بھرا ہوا تھا۔ سوداگر ان اشرفیوں کو نکالنے سے انکار کرتا ہے۔ خلیفہ نے حسن علی سوداگر
اور دریافت کی مدعی اس بیان کے بارے میں تمہارا جواب کیا ہوگا؟ حسن علی بولے، اے امیر المومنین، مدعی جھوٹ کہتا ہے، اس نے میرے پاس صرف روغن زیتون کا گھڑا امانت رکھا تھا جو اسے واپس مل گیا۔ اشرفیوں کا الزام محض فریب ہے۔ خلیفہ ابن علی سے پوچھا کہ تم کو ایسا کوئی گواہ پیش کر سکتے ہو جو تمہارے اس دعوے کو تصدیق کرے؟ تم نے فی الحقیقت سو اشرفیہ گھڑے میں بند کر کے حسن علی سوداگر کے سپرد کر دی تھی۔ ابن علی نے کہا، جہاں پناہ سوائے خدا کے میرا کوئی گواہ نہیں ہے۔ خلیفہ نے کچھ دیر غور کیا، پھر حکم دیا کہ شہر کے 2 مشہور روغن زیتون بیچنے والوں کو بلایا جائے۔ تھوڑی دیر بعد روغن زیتون کے 2 تاجر حاضر دربار کیے گئے۔ خلیفہ نے ان تاجروں کا حکم دیا کہ گھڑے میں جو روغن زیتون ہے اس کی جانچ کر کے وہ بتائیں کہ یہ کتنی مدت کا ہے۔ دونوں دکانداروں نے روغن کو چکھا اور دوسرے طریقوں سے جانچا، پھر بتایا کہ گھڑے کا روغن 1 ماہ سے زیادہ مدت کا نہیں ہے۔ روغن فروشوں کی اس شہادت پر عدالت نے فیصلہ کر دیا، سوداگر جھوٹا ہے، اس نے امانت میں خیانت کی ہے اور گھڑے سے اشرفیہ نکالنے کے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ سوداگر حکم دیا کہ وہ بن علی مدعی کے اشرفیہ واپس کر دے ورنہ سخت سزا کی جائے گی۔ سوداگر نے حکم کی تعمیل کی اور ابن علی کی دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا۔ خلیفہ ہارون رشید بچے کی ذہانت اور اس عقل مند فیصلے سے بہت مسرور ہوا۔ دوسرے دن اس نے اصل مقدمہ کا فیصلہ بھی اسی طریقے پر کیا۔ اس کے علاوہ نقل کرنے والے لڑکوں کو دربار میں طلب کر کے انہیں بہت کچھ انعام اکرام سے نوازا۔